اور یہ کلمہ شکر بھی ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں انسان پہ، یاد رکھ لیں اس وقت دنیا میں ہر چیز کو اعداد و شمار میں لایا جا رہا ہے، گنا جا رہا ہے۔ ہر چیز، انسان کتنے ہیں انہیں جی شمار میں لے کے آؤ، گاڑیاں کتنی ہیں شمار کی جا رہی ہیں، بھائی سب چیزوں کے نا، حتیٰ کہ ان چیزوں کو بھی شمار کیا جا رہا ہے جو بظاہر بڑا مشکل ہے۔ ایک پوائنٹ کے بعد، پوائنٹ اور اشاریے کے بعد 10 صفریں لگا کے چھوٹی سے چھوٹے ذرے کو اور ایٹم کو، اسی طرح بڑے سے بڑی چیز کو بھی، اچھا جی زمین اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنے فاصلے جو ہے وہ ناپے جا رہے ہیں، کس کس انداز سے، اسی طرح ہوا کا وزن کتنا ہے، روشنی کی رفتار کتنی ہے، اس طرح کر کے سب چیزوں کو اعداد و شمار میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سارے دور میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو، ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ انسان کو بہت ساری نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو اس کے لیے پیچھے ہو رہی ہیں، پیچھے منصوبے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں، انسان کے لیے کھانے بن رہے ہیں، اور ایک لقمہ جو ہم منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں نے اس پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے کر کے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا کچھ کیسے کہاں سے بن کے آج میرے سامنے ایک چھوٹی سی چیز میں آیا پڑا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور اس شکر کے لیے بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اگر میرا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور زیادہ کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اور زیادہ ہوں گی، فرمایا اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اللہ کا یہ جو شکر کرنا ہے اس کے کچھ طریقے ہیں، جن میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ دل سے احساس کیا جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں ہوں، یہ صرف اللہ کی دین ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے، میں جس حال میں بھی ہوں، یہ سب میرے رب کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے بغیر کسی سفارش کے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے بغیر کسی سفارش کے لیے بولنے کے لیے زبان دے دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور میں نے رب کے ہاں کوئی سفارش تو نہیں کی تھی، دل کے اندر احساس پیدا کرنا۔ اور دوسرا طریقہ جس کی طرف میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، زبان سے کہے الحمدللہ 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 علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور اس زبان سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، زبان سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تو اللہ نے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں ملا۔ زبان کے اس شکر کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں بیٹا موجود نہیں ہے، دروازے پہ دستخط دیتے ہیں، پوچھا گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، کیسے حالات ہیں؟ بہو نے بتایا ہاں وہ تو نہیں ہے، پوچھا حالات کیسے ہیں؟ وہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا اسماعیل آئیں تو ان کو سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا، بعد میں ایک دوسری جگہ شادی ہو گئی، اتفاقاً دوسری بار ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، اور پھر بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ پھر بات ہوئی بہو سے، بہو نے کہا یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، فلاں اچھا ہے۔ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا اور ان کو بتا دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ تو یاد رکھ لیں، زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان سے شکوہ نہ کیا جائے، اور کم از کم
انسان یہ تو کہہ سکتا ہے نا الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ کا جہاں معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر وہ اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور رب یربی، رب یربی ہم کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ جو تربیت ہے نا یہ رب یربی تربیتن سے نکلا ہوا ہے۔ اور بچوں کی تربیت 1 سیکنڈ میں ہو جاتی ہے کیا؟ 1 منٹ میں نہیں، بچوں کی تربیت کرنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ جب بچہ ابھی 1 سال کا 2 سال کا ہوتا ہے تب اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جوان ہونے تک، اس کے بڑے ہونے تک، اس کے بوڑھے ہونے تک اس کی تربیت، یعنی اس کے جوان ہونے تک بوڑھے ماں باپ اس کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ تربیت جو آہستہ آہستہ انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، جب ہم رب کے لیے، اللہ کے لیے لفظ رب بولتے ہیں تو اللہ کے لیے لفظ بولنے کا معنی یہ ہوتا ہے جو انسان کو شروع سے لے کے آخر تک اس کی ضروریات پوری کر کے دے رہا ہوتا ہے، وہ ہے رب۔ شاید ہمیں شکوہ ہو اپنے رب سے، کرنا نہیں چاہیے رب سے شکوہ کہ ہم تو فلاں مصیبت میں ہیں، ہم فلاں مصیبت میں ہیں، لیکن یاد رکھ لیں انسان جتنا بھی مصیبتوں میں ہے دوسرے کروڑوں انسانوں سے یہ افضل ہوگا۔ کتنے اور انسان ہوں گے جن سے یہ اعلیٰ اور افضل ہوگا؟ کون ہے وہ انسان کے علاوہ جو ایک ہڈی، گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے جانور بھی ایسے ہیں، جیسا انسان ہے ایسے دوسرے جانور بھی ہیں۔ وہ کون سا انسان کی طرح کا دوسرا جانور ہے جس کو زمین پہ رہنے کے لیے باقاعدہ بہت بڑے مکانات بنائے جاتے ہوں، ان مکانات میں آرام کے لیے طرح طرح کی آسائشیں موجود ہوں، سونے کے لیے بہت اچھے سے بستر اور بیڈ موجود ہوں، کھانے پکانے کے لیے بہت قسم کی ہزاروں قسموں کے کھانے ہوں، اور پکانے کے لیے ہزاروں قسم کے آلات موجود ہیں۔ وہ کون ہے ذات جو یہ سب کچھ کرتی ہے انسان کے لیے؟ شروع سے اس کی ضروریات ایک دودھ پینے سے لے کے اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہا ہے، اب تو نے یہ کرنا ہے، اب تو نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ کون ہے سکھانے والا؟ وہ رب ہے، وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔